اور مفسرین کی ایک جماعت نے اس کا یہ معنی بیان کیا کہ رحمان کے جو بندے ہیں وہ کفار کی عیدوں میں شریک نہیں ہوتے۔ جماعت اسلامی کے بینر کے نیچے ان کے ذمہ داران کرسمس کی عید مناتے ہیں، وہاں پر آٹے کے تھیلے بانٹتے ہیں، اس پورے فنکشن کو بڑے شان و شوکت سے مناتے ہیں، جو کہ ان کا اسلام سے تعلق نہیں، سیاست اور ووٹ سے تعلق۔ آج ہم نے اسی تقریب کا یہ اہتمام کیا ہے کہ ان خوشیوں میں ہم سب کو شریک کرنے کے لیے کوئی تھوڑا بہت ایک کرسمس گفٹ کا اہتمام کریں۔ کوئی صلیب کو پوجے، سجدہ کرے، آپ اس کو مبارکباد دیں گے؟ اگر کسی کو آپ ہیپی کرسمس کہتے ہیں، کرسمس کی مبارکباد دیتے ہیں، تو آپ گویا یوں ہی کر رہے ہیں کہ صلیب کے آگے سجدہ ریز کو آپ اس سجدے پر مبارکباد دے رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہ مالک پوری کائنات کا خالق ہے، رازق ہے، مالک ہے، معبود برحق ہے، ہر طرح کی کمزوریوں سے پاک ہے، تنہا و یکتا ہے، اس کی ذات، صفات اور عبادت میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اولاد ایک کمزوری ہے۔ ماں باپ اولاد کی تمنا کیوں کرتے ہیں کہ جب بوڑھے ہو جائیں گے تو ہمیں کون سنبھالے گا، ہم پہ کون خرچ کرے گا جب ہم کمانے کے قابل نہیں رہیں گے، تو یہ اولاد ہمارا سہارا بنے گی۔ اللہ ہر طرح کی کمزوریوں سے پاک ہے، نہ اس کی بیوی ہے، نہ اس کی اولاد ہے، نہ اس نے کسی کو جنا ہے، نہ وہ جنا گیا ہے، نہ اس کے کوئی ماں باپ ہیں۔ قل هو اللہ احد، وہ احد ہے، وہ صمد ہے، بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ وہ جنا گیا ہے۔ یہ عقیدے سب کفر کے عقیدے ہیں کہ فلاں اللہ کا بیٹا ہے، کوئی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا سمجھتے ہیں، کوئی عیسیٰ علیہ السلام کو ہی الہ سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اللہ مجسم ہو کر اس شکل میں دنیا پہ اترا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ تعالی اللہ عما یقولون۔ یہ پادری صاحب کو سن لیجئے۔ آپ نے کہا باعث پہ بھی آپ نے ڈانس کیا کہ کسی نبی کا جشن نہیں منایا، پوری بائبل میں کسی نبی کا جشن نہیں منایا، تو ہم نبیوں کا جشن مناتے ہی نہیں ہیں۔ آپ کو کس نے کہا کہ ہم نبیوں کا جشن مناتے ہیں؟ ان کی پیدائش کا ہمارے ان کی پیدائش کا جشن نہیں مناتے، کر لے نوٹ ہے۔ میں تو کہہ رہا ہوں کہ نبیوں کی پیدائش کا ہم جشن نہیں مناتے، مسیح کی پیدائش کا جشن مناتے ہیں، اس لیے کہ وہ خدا مجسم ہو کر زمین پہ آیا تھا، اس لیے، اور انسان کی نجات کا بندوبست کیا، صلیب پر کفارہ دیا، اقوام عالم کے لیے، گناہگاروں کے لیے جنت کا راستہ کھولا، اس لیے جشن مناتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ہر نبی کی ہم میلاد نہیں مناتے، ہم انبیاء کی میلاد مناتے ہی نہیں ہیں۔ عیسیٰ کی کیوں مناتے ہیں علیہ السلام؟ کہ وہ خدائے مجسم اس دنیا پہ آیا۔ کوئی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہے تب کفر، اور کوئی عیسیٰ علیہ السلام کو ہی اللہ کہے کہ اس روپ میں اللہ دنیا پہ آیا، تب بھی کفر۔ اللہ پاک ہے بیٹوں کی کمزوریوں سے، اللہ پاک ہے کہ وہ کسی کی صورت میں، کسی کے جسم میں اس دنیا پہ تشریف لائے، پاک ہے ان تمام سے، سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ یہ اللہ کے جتنے شریک بناتے ہیں اللہ ان سب سے پاک ہے۔ کوئی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے نور کا ٹکڑا کہے، اللہ کی اولاد مقرر کرے، تب بھی کفر ہے۔ اور کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی نظریے سے ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے
کہ وہی جو مستوی عرش خدا ہو کر اتر پڑے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ یہ تمام عقیدے کفری عقیدے ہیں۔ اللہ مالک، نہ اس کی اولاد، نہ اس کے ماں باپ، نہ اس نے کسی کو جنا، نہ وہ جنا گیا۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ اور یہ جرم بہت بڑا ہے۔ جو بھی یہ جرم کرتے ہیں وہ نبی کو اللہ کا بیٹا کہیں، نبی کو نور من نور اللہ کہیں، وہ نبی ولی پیر فقیر کو اللہ کا روپ کہیں، وہ کسی کو اللہ کی ذات میں فنا کرے یا اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے کہ وہ فنا میں حلول ہو گیا، یہ تمام عقیدے کفری عقیدے ہیں۔ اللہ ان سے پاک ہے۔ اور یہ اتنا بڑا گناہ ہے، یہ اتنی بھاری بات ہے، اس کے بوجھ کو آسمان اور زمین بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا۔ آسمان اس کے بوجھ سے پھٹ پڑے، زمین اس کے بوجھ سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، ریزہ ریزہ ہو جائے۔ ان دعوا للرحمن ولدا، کن ظالموں نے اللہ کا بیٹا بنا لیا۔ کرسمس کی یہ عید منانا، اس پر ہیپی کرسمس کہنا، اس میں شریک ہونا، اس پر راضی ہونا، ان کی خوشیوں میں شامل ہونا، ان کو ہدیے اور تحفے تحائف دینا یا ان کے تحفے وصول کرنا، یہ تمام باتیں اس بات پر گواہی ہے کہ آپ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہو یا عیسیٰ کو اللہ کا روپ مانتے ہو، کیونکہ آج تو عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور وہ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ یہ کھل کر کہتا ہے پادری کہ آج اللہ نے اپنا بیٹا اس دنیا میں بھیجا، پھر وہ صلیب پہ چڑھا اور وہ ساری دنیا کے لیے گناہوں کا کفارہ بن گیا۔ اگر آپ کے دل میں ایمان کی غیرت ہے تو دنیاوی مفادات چند ٹکڑوں کے لیے آخرت کا سودا نہ کیجئے اور عقیدہ توحید پہ باقی رہیے۔ اہل ایمان کبھی بھی اس گناہ میں شریک نہیں ہوتے۔ والذین لا یشہدون الزور، سورۃ الفرقان کی 72 نمبر آیت ہے۔ اور مفسرین کی ایک جماعت نے اس کا یہ معنی بیان کیا کہ رحمان کے جو بندے ہیں وہ کفار کی عیدوں میں شریک نہیں ہوتے، ان کی عبادت گاہوں کا رخ نہیں کرتے، کیونکہ ان پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے۔ یہ ان کے چرچوں میں جا کے کیک نہیں کاٹتے، اور جو کاٹتے ہیں وہ ایمان کا سودا کرتے ہیں۔ امیر المؤمنین امیر عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کفار کی عیدوں پر ان کی عبادت گاہوں کا رخ مت کرو، بے شک ان پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے۔ غیر مسلموں کی زمینوں پہ رہنے والے، ان کے ملکوں میں آباد مسلمان کفار کی عیدیں مناتے ہیں، بعد ان میں شریک ہوتے ہیں۔ تو پھر یاد کر لیجئے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کیا فرماتے ہیں کہ غیر مسلموں کی سرزمین میں رہنے والا مسلمان ان کی عید کو انہی کی طرح منائے اور اسی رویے پر اس کی موت ہو جائے تو قیامت کے دن وہ انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کی بیوی کتابیہ ہے، عیسائی ہے، تب بھی وہ اسے عیسائیوں کی عید میں شرکت کی اجازت نہ دے، کیونکہ اللہ نے گناہوں پر تعاون کو منع قرار دیا ہے۔ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی کے کام میں مدد کرو، گناہ اور برائی کے کام میں مدد نہ کرو۔ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کفار کی عید پر انہیں مبارکباد پیش کرنا ایسے ہی ہے، ہیپی کرسمس کہنا ایسے ہی ہے جیسے کسی کو صلیب کی آگے سجدہ کرنے پر مبارکباد پیش کرنا۔ کوئی صلیب کو پوجے، سجدہ کرے، آپ اس کو مبارکباد دیں گے؟ اگر کسی کو آپ ہیپی کرسمس کہتے ہیں، کرسمس کی مبارکباد دیتے ہیں،
تو آپ گویا یوں ہی کر رہے ہیں کہ صلیب کے آگے سجدہ ریز کو آپ اس سجدے پر مبارکباد دے رہے ہیں۔ اب تو بہت سارے لوگ جو اپنے آپ کو اسلامی جماعت کہتے ہیں، جماعت اسلامی کے بینر کے نیچے ان کے ذمہ داران کرسمس کی عید مناتے ہیں، وہاں پر آٹے کے تھیلے بانٹتے ہیں، اس پورے فنکشن کو بڑے شان و شوکت سے مناتے ہیں، کیونکہ ان کا اسلام سے تعلق نہیں، سیاست اور ووٹ سے تعلق ہے، اور ووٹ اور سیاست کے لیے یہ ایمان بیچ دیتے ہیں۔ آج ہم نے اسی تقریب کا یہ اہتمام کیا ہے کہ ان خوشیوں میں ہم سب کو شریک کرنے کے لیے کوئی تھوڑا بہت ایک کرسمس گفٹ کا اہتمام کریں۔ مسلمانوں کے لیے جائز نہیں کہ وہ عیسائیوں کو کوئی ایسی چیز بیچے جو ان کی عیدوں میں کام آنے والی ہو، کیونکہ یہ ان کے شرک کی تعظیم اور ان کے کفر کی معاملت ہے۔ امام ابو حفص الحنفی رحمہ اللہ وہ کیا فرماتے ہیں، ذرا غور سے سن لیجئے۔ اگر کوئی شخص 50 سال اللہ کی عبادت کرے، پھر مشرکوں کی عید کے موقع پر اس دن کی تعظیم کرتے ہوئے کسی مشرک کو ایک انڈا ہی تحفے میں دے دے، تو اس نے کفریہ کام کیا اور اپنے تمام اعمال ضائع کر دیے۔ تو پیارے بھائی، ایمان بڑی قیمتی دولت ہے۔ دنیا کی چند دن کی رنگینی کو اور دنیا کے تھوڑے سے مفادات کو حاصل کرنے کے لیے اس ایمان کا سودا نہ کیجئے کہ یہ ایمان باقی ہوگا تو آپ کی قبر کے اندر اس کے نور سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ دنیا کی ساری لذتیں اور دنیا کا سارا متاع اسی دنیا میں رہ جانے والا ہے، وہ آپ کی قبر میں نہیں جائے گا۔ اپنے عقیدے پر باقی رہیے، توحید پہ باقی رہیے، پوری دنیا ناراض ہو جائے پرواہ نہ کیجئے، اس بات سے ڈریے کہیں خالق و مالک ناراض نہ ہو جائے اور ہم عقیدہ توحید پہ کہیں کمپرومائز نہ کر بیٹھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان، فضیلت الشیخ توصیف الرحمان۔